یہ جو کیس ہے جس میں آپ نے خود اتنا بڑا اتنی دلیری سے آپ نے جواب دیا ہے، ہمیں بالکل اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کمیشن اگر بنے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمل درآمد ہو پائے گا، اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کیس کی؟ شکریہ. ایک تو آپ نے بڑے اچھے الفاظ میرے لیے بولے، اور میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میں کوئی اتنا دلیر ہوں، لیکن ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اور اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ. اور جو 2 سال پیمرا میں گزارے پبلک سیکٹر میں، ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہ لی ہے، اس کو حلال کرنا میرا فرض ہے، اور جواب دہ ہوں کہ وہ میں نے وہاں کیا کیا، کس طرح کیا، وہاں جو دیکھا وہ سچ اس قوم کو دینا بھی میرا فرض ہے، اور وہ میں وہاں بھی دیتا رہا جب میں وہاں پہ تھا، اور آج باہر ہوں. تو آج میں ایک موقع اللہ نے دیا تو میں نے اس میں بھی جو مجھے سچ معلوم تھا وہ میں نے عدالت کو بتا دیا. اور اہمیت اس کی میری نظر میں صرف یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہو، سزا ہو، جیسے کہ اس ملک میں سویلین حکمرانوں کے خلاف ناجائز کیسوں میں بھی ان کو سزا ہوتی رہی ہے. یہاں تو جائز کیس ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ بڑے عہدوں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ٹیکس پیئرز کے پیسہ خرچ کر کے وہ اگر ایسی پالیسیز بنائیں اور امپلیمنٹ کریں جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے، اس ملک کی وحدت کو نقصان پہنچے، یہاں کی خوشحالی میں فرق آئے، یہاں کے امن و امان میں فرق آئے، تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کو سچ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو سامنے کچھ اور کرتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے سے اس طرح ڈوریا ہلا کے اس ملک کی جڑیں ہلا دیتے ہیں. تو اس ملک کی جڑیں ہلی ہیں جس بھی کام سے اور جس شخص سے. میں انشاءاللہ مجھے جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں وہ ضرور قوم کے سامنے لاؤں گا، اور یہی ابصار مقصد صاحب، ہے بالکل آپ نے کہ آئندہ کے لیے اپنے بیان حلفی میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کے اوپر دباؤ تھا. کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی جو سیاسی حکومت تھی اس پہ بھی دباؤ ہوگا، آپ پہ بھی دباؤ تھا. یہ کیس میڈیا کے لیے بھی کتنا بڑا کیس بن سکتا ہے، کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ مختلف ادوار میں کس طرح سے میڈیا کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ایسا ہے؟ ایک چیز میں بتا دوں، دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جو ہے نا دباؤ، صرف دباؤ ہونا نہیں، دباؤ برداشت کرنا اور دباؤ کو انکار کرنا یہ بڑا ضروری ہے. بعض لوگ، ثنا بچا بھی اینکر ہیں، حالانکہ میرا خیال تھا کافی وہ ان کو انفارمڈ ہوتی ہیں، لیکن نہیں ہے وہ انفارمڈ. انہوں نے میرا بیان حلفی بھی نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے ٹویٹ داغ دیا کہ کیا کیا. ابھی دیکھے آپ نے کیا کیا. پریشر کو نو کہنا، غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو، یہی اصل چیز ہے، اور یہی میں میسیج دینا چاہتا ہوں. اور مجھے آج میرے خاندان کو، میرے پیاروں کو جو مشکلات میں سے گزرنا پڑا، آج اس کا اللہ نے پھل دیا ہے جب ججز نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ ایسا شخص جس نے حکومت میں کام کیا ہو، اس نے نہ صرف حکومت کے اندر رہتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کو اور دباؤ کو نہ کہا ہے، بلکہ باہر نکل کے بھی اس نے بیان حلفی دیا ہے، اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں. تو یہ میڈیا کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ میں نہیں سمجھتا میں نے کوئی اتنا بڑا کام کیا. مجھے تو جو اللہ نے کروانا تھا کروا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ججز نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے 75 سال کی، اس کو اس کی سمت درست ہو سکتی ہے اس سے. اور جو 75 سال سے یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، اب سارا عالم نے آج اس کو ایکسپوز کر دیا، اور میڈیا اس کا ایک حصہ ہے. بالکل. میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آج تک 75 سال تک، میں نے سب کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا ہے. میں نے بتا دیا ہے میڈیا اس ملک میں چلتا کیسے ہے، کنٹرول کیسے ہوتا ہے، یا اینکرز کو سلاٹس کیسے ملتی ہیں، جابز کیسے ملتی ہیں، جاب سے نکالا کیسے جاتا ہے، ان کے پروگرامز بند کیسے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پچھلے نمبروں پہ کیسے جاتے ہیں، ان کا بازو کیسے مروڑا جاتا ہے، اور اس میں ایک سویلین فیس کیسے استعمال کیا جاتا ہے. میں نے یہ جو ایک نظام تھا اس کو ایکسپوز کیا آپ نے. اس میں اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، بالکل یہ بہت ہمت کی بات ہے، آپ نے گولی بھی کھائی ہے اس کے لیے. اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا، فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں پھر منیب کے پاس آؤں گی، منیب بھی انتظار میں. جی. نہ میرا ارادہ ہے نہ میرا خیال ہے میں نے ان کے خلاف کہا. ہی از نو باڈی فار می. میرے معاملات سارے اللہ کے پاس ہیں، اور میں اس میں مجھے اللہ نے سکون قلب دیا ہے، اطمینان ہے مجھے جو کچھ میں نے کیا ہے. میں کسی کے ساتھ میری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ جس نے کہ میری اس ملک سے وفاداری ہے،
اور اس ملک کے لوگوں سے میری وفاداری ہے. میں جب غربت دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، جب میں ملک کو تباہ ہوتے دیکھتا ہوں، جب میں لوگوں کو روزگار کے لیے سڑکوں پہ جوتے چٹکھاتے دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اور اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ کے ٹیکس سے جو لوگ پیسہ لے کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھتے ہیں وہ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اصل میں کر کیا رہے ہوتے ہیں، وہ اس ملک کو کیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی چھپے رہتے ہیں، پھر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. میں کچھ نہیں ان کے خلاف کارروائی چاہتا، میں صرف نظام کو میں نے بے نقاب کیا ہے، اور اس میں اس لیے کیا ہے کہ شاید آئندہ بہتری آ جائے. اگلے آنے والے لوگ جو میرے جیسے ہوں گے ٹارگٹ پہ، وہ بھی اسٹینڈ لینا سیکھیں، اور جو ان کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں. بالکل صحیح بات ہے طاقت منیب میں ہوں جی. تو فرعون نہ بنے.